اس کے لیے کچھ ادارے بھی میں نے دیکھے ہیں کہاں کہاں جو ہے وہ زیادہ، تو دیکھیں انشاءاللہ. سر پروگرام جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. ہم لوگ جیسے پروگرام کے شروع میں ایک بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے وہاں پہ لوگوں میں پریکٹیکلی وہ چیزوں کو اپلائی نہیں کرتے، خاص طور پہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ میسیجز ہوتے ہیں، کچھ نصیحت ہوتی ہے ہمارے بڑوں کی طرف سے، وہ پریکٹیکلی ہم اسے اپلائی نہیں کرتے. تو اس کو اگر ہم اپلائی کروانا چاہیں اپنے بچوں سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ گروئنگ سٹیج پہ ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ جو کچھ ابزارب کر لیتے ہیں وہ پھر لانگ ٹرم چلتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں گے پیرنٹس کو، بچوں کو؟ یقیناً دیکھیے، جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مختلف سکیجول ہوتے ہیں. جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بچوں کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. آپ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جسے آپ اپنی غفلت کی وجہ سے اپنا نہیں رہے ہوتے. میرا خیال ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو اپنے لیے بھی اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی اپنانا چاہیے. بہت ساری ایسی زندگی کے وہ چیزیں جو اسلام آپ کو جس طرف رغبت دلاتا ہے اس طرف میرا خیال ہے کہ انسان کو آنا چاہیے. بچوں کو جھوٹ سے بچانا چاہیے، ان کو ان کی گھٹی میں ڈالنا چاہیے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. سرکار نے فرمایا مومن میں ایک دل میں ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا تو ایمان ہوگا یا جھوٹ ہوگا. تو یہ جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ ناپسندیدہ ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے ہونی بھی چاہیے. نہیں، بہت بڑی بات ہے. اگر آپ ایک جھوٹ کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو میں خیال ہر برائی، بہت ساری چیزیں، ہر ایک برائی ہی تقریباً ختم ہو جاتی ہے. ہر برائی. سر آپ کے اپنے پرسنل ایمبیشنز یا آپ کے پرسنل پروجیکٹس جو آپ چاہتے ہیں کرنا پورے؟ جہاں تک میں آج پہنچا ہوں میری نظر میں یہ گول بھی نہیں تھا. میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے پہنچایا ہے. مجھے حق نہیں بنتا کہ میں اپنے آنے والے وقتوں کے لیے کچھ گول سیٹ کروں. سب کچھ رب کی رحمت پر چھوڑ دیا جائے، اس سے بہتری کی امید رکھی جائے. اور ہاں، ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے جس کے لیے رب نے فرمایا تم شکر کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. ہمیں شکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بزرگوں نے اس جگہ پر جہاں ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، جو ہمارے اکابرین ہیں، جو صبر کا مقام تھا وہاں پر بھی شکر کیا ہے. ہم تو شکر کے مقام پر شکر نہیں کر رہے ہیں. جہاں تکلیف ہوتی تھی، جہاں انسان کے لیے کہا گیا کہ اب یہاں پر صبر اختیار کر لو، صبر اپناؤ، وہاں بزرگوں نے اس مقام پر بھی شکر کیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گرتا تھا تو ایک ایک کیڑا اٹھا کر اپنے جسم پر واپس رکھ لیتے تھے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے اور میں اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بڑے ہیں. بے شمار چیزیں ہیں ہمارے دور میں بھی، ہمارے عہد میں بھی. جو مقام صبر کا تھا وہاں بھی انہوں نے شکر کیا. افسوس کہ ہم شکر کے مقام پر شکر نہیں کر رہے. کہا گیا کہ شکر کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اچیومنٹس، ٹارگٹس بنانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی رضا پر راضی رہیں. اس کی سب سے بڑی جیتی جاگتی مثال میں آپ کے سامنے ہوں. میں اس قابل نہیں تھا کہ یہاں تک پہنچ پاتا، اس نے پہنچایا ہے. یہ اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو اس کا شکر ادا کریں، جو آگے منازل ہیں وہ خود طے کرائے گا. بہت بالکل صحیح. سر ہماری سوسائٹی میں نا ایک چیز ہے جس کی بہت کمی ہے، وہ ہے برداشت. لوگ ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے. بیسیکلی امن و امان کی کمی ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں، اگر اسی چیز کو میں باہر کے ملکوں سے ریلیٹ کروں کہ وہاں پر آپ نے وزٹ کیا، آپ وہاں پر پرفارمنسز دیتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، دوسرے کلمات پڑھتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر اور یہاں پر پاکستان میں کوئی ڈفرنس فیل کیا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ امن و امان کی کمی جس طرح سے پاکستان میں ہے، پاکستان کے لوگوں میں ہے، کیا وہاں پر بھی ایسے ہی ہے؟ دیکھیے، سیکیورٹی تو وہ یہاں پر جیسی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. وہاں پر کم از کم اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. تو یقیناً وہ بھی اس چیز کی فکر کرتے ہیں، باہر والے بھی، کہ ہمارے پاکستانی بھائی وہ اس پریشانی میں ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ سے، کہ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے نکالے، ہمارے ملک کو امن کی دولت سے مالا مال فرمائے، سکون کی، اس کی تمام اندرونی اور بیرونی جتنے
انتشار ہے، اللہ رب العزت اس سے ہمیں بچائے، اس سے محفوظ رکھے. سر ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ سے کچھ اشعار بھی سنے، آپ سے ایک کلام بھی سنا، تسلیمات میں سے بھی کچھ سننا چاہتے ہیں؟ تسلیمات میں سے ہی میں نے ابھی پیش کیے ہیں. جو یہ تسلیمات میری سی ڈی کا نام ہے، ایک تسلیمات اور ایک تسلیم و رضا. تو اسی سے میں نے یہ چند اشعار و رفعنا لک کا ذکر اسی سے پیش کیے تھے. تو اگر آپ کا کہنا ہے تو میں اسی سے کچھ ایک التجا ہے، ایک دعا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے سوالات کیے ہیں یہ اس کو بہتر طور پر اس کی عکاسی بھی کر رہے ہوں گے. جو اس وقت حالات ہیں عمومی طور پر، شاعر کہتا ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کھلا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کھلا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ آئین عشق و وفا کھلا. اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کھلا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کھلا. اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے یہ خیرات جا کھلا. اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کھلا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کھلا. جی سر، بہت خوب. آپ کے پڑھنے کا انداز مجھے بہت متاثر کیا، ریئلی. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ ظاہری سی بات ہے آپ اتنے مصروف ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے صبح صبح وقت نکالا. ویسے آپ نے بتایا بھی تھا کہ صبح صبح اٹھنا آپ کی روٹین میں شامل نہیں ہے. میری صبح جو ہے وہ بہت دیر سے نہیں. مجھے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بالخصوص سعید مغل صاحب کا اور عابد صاحب کا، جو مجھے لے کر آئے اور میرے مہربان. یہ وہ لوگ ہیں، میں کوشش کرتا ہوں اکثر انٹرویوز میں ان لوگوں کا ذکر کروں کہ جو مجھے شروع سے، جنہوں نے چلنا سکھایا، جنہوں نے حوصلہ بڑھایا میرا. تو ان میں سعید مغل صاحب، خواجہ اشرف صاحب ہیں، اکرم مجاہد صاحب ہیں، میرے پھر والدین کی دعائیں، میرے پیر و مرشد کی صحبت، ان کی دعائیں اور ان کی خواہشات، ان کی دعائیں مجھ پر سایہ فگن رہیں. ان دوستوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. بہت بڑی بات مجھے ہے اس وقت سے مجھ سے محبت کرتے ہیں جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. آج دنیا جانتی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں. بہت بڑی بات. ورنہ اس طرح لوگ بہت کم ہوتے ہیں، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل. سر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی. اور ناظرین، ہمارے سامنے جو صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب موجود ہیں، وہ اتنے بڑے اسکالر بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے لیے جو گھبرانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑے اینکر بھی ہیں، میرے سامنے موجود ہیں. ہم خود اینکر یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو سے سینئر ہیں مجھ سے بھی، تو مجھے بھی تھوڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے بولنے میں، کوئی گستاخی نہ ہو جائے. آپ نے بہت اچھا کیا. نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا. یہ غلطی کو غلطی کر لیں. بس وہ آپ ساتھ ہوں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا جی، آپ سے اور بہت ساری باتیں بھی کرنی تھی ہم نے، لیکن پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. ہمارے ویئرس کی بھی اچھی صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا، اور آپ اپنے باقی دن کا آغاز بھی کیجیے گا. بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے بہت سارے پروگرامز اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ چینلز پر، وہاں پر آپ کو بہت ساری نصیحتیں کی جاتی ہے، بہت ساری مثالیں دے کر آپ کو سمجھایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر تسلیم صاحب خود موجود تھے، انہوں نے خود تہہ دل سے آپ کو بہت سارے مشورے بھی دیے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچنا ہے. ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچ کر آپ بڑی برائیوں سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کی لائف جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اسموتھ ہو سکتی ہے. باقی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر جو ہے آپ کا اپنا ضمیر جاگتا رہے، تو آپ جو ہیں وہ اپنے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جو ہم لوگ امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر آج ڈسکس کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ پریکٹیکل لائف میں لوگ اسلام کو اپلائی نہیں کرتے، صرف اسے سنتے ہیں. جیسے صرف روزہ رکھ لیا، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں آپ کے لیے آسان ہوتی ہے، آپ اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہے جس پر آپ عمل نہیں کرتے، تو آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی فلسفی نکال لیتے ہیں. خیر، آج کی جتنی بھی باتیں تھی اس پر ضرور عمل کیجیے گا. اسی امید کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.